بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم فقہنا فی الدین وعلمنا التأویل والہمنا بفیض فضلک رشدنا یا رب العالمین۔ الحمدللہ یہ علمی مجالس کا انعقاد عمل میں آ رہا ہے دارالعلوم جدہ کے زیر اہتمام، اور آج ہماری دوسری نشست ہے انشاءاللہ تعالی۔ ہم پچھلی مرتبہ تمہیدی درس دیے تھے، آج بھی کچھ تمہیدی گفتگو ہی ہوگی، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم امام شرنبلا جیسی کتاب ہم پڑھنے والے ہیں، ان کے متعلق کچھ گفتگو کریں گے، پھر انشاءاللہ آگے سلسلے کو بڑھاتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ تو پچھلی مرتبہ ہم بات کیے تھے، میں سیدھے بورڈ پر آ جاتا ہوں، تو ہم پچھلی مرتبہ پڑھے تھے کہ 3 دین کے ہمارے ڈائمنشنس ہیں، ایک ہے اسلام، دوسرا ہے ایمان، اور تیسرا ہے احسان۔ تو اس کو آپ ایسے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایمانیات ہے، ہم یہ بات کیے تھے، اور یہ آپ کا یہ ایمانیات نہیں، یہ ہے ایمانیات۔ اسلام جو ہے آپ کا احکام ہے، یہ احکام، یہ ہم کہے تھے کہ فقہ ہے، آپ کے رولنگز ہیں، رولنگز آپ کے شریعت ہے ظاہری عمل۔ ایمان کیا ہے؟ آپ کے ایمانیات ہیں، آپ کے عقائد ہیں، اور احسان کیا ہے؟ آپ کے بیسیکلی یہ اخلاق ہے، اخلاق۔ تو سب سے پہلے ہم کو سمجھنا یہ ہے کہ ایمانیات میں ہم کیا پڑھتے ہیں، ہم کس کی عبادت کر رہے ہیں، اور احکام میں ہم کیا پڑھتے ہیں کہ ہم کو کیسے عبادت کرنا ہے، ہاؤ، عبادت کیسے کی جاتی ہے، یہ یہاں پر سیکھا جاتا ہے۔ اور یہاں پر پھر یہ ہماری سنسیئرٹی کی بات ہے، یہ ہمارے اخلاق کیسے ہیں اندر سے۔ تو ضروری بات یہ ہے کہ کس کی عبادت کی جا رہی ہے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے، ورنہ اس سے کیا ہوتا ہے، اگر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے آپ کس کی عبادت کر رہے ہیں تو پھر عبادت صرف رسم و رواج بن کر رہ جاتی ہے، بندہ معرفت کے جو مراتب ہے، مراحل ہے، وہ طے نہیں کر پاتا۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے یہ سوال کہ ہم کس کی عبادت کر رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ کیسے عبادت کی جاتی ہے۔ تو سب سے اہم سوال یہ ہے کس کی عبادت کی جا رہی ہے، اور احسان جو ہے سنسیئرٹی ہے ہمارا، آپ سمجھیے ایک ایتھکس کا ہمارا سسٹم ہے، اسلامک ایتھکس، سمجھیے آپ، ویلیو سسٹم، ہمارا ویلیو سسٹم ہے، سمجھیے آپ، ٹھیک ہے۔ یہ ہم کو بھی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھلایا ہے۔ تو اب ہم کو یہ مسئلہ آج ہمارے پاس یہ پیش آ چکا ہے، ہمارا آج کے زمانے کا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس یہ احکام پر بڑی توجہ ہوتی ہے۔ چھوٹے رہنے سے کیا ہوتا ہے، لوگ سکھاتے ہیں آپ کو کہ بیٹے یہ حلال ہے، بیٹے وہ حرام ہے، یہ مکروہ ہے، وہ مباح ہے، یہ کر سکتے، یہ نہیں کر سکتے، یہ جائز، یہ ناجائز۔ چھوٹے رہنے سے ہم کافی اس کے متعلق ہم کچھ نہ کچھ سن لیتے ہیں، اگرچہ کہ ہم باقاعدہ نہیں پڑھتے کوئی درس کی شکل میں، لیکن ہم کو کافی باتیں معلوم ہو جاتی ہیں احکام کے متعلق۔ لیکن مسئلہ پیش آیا یہ ہے ہمارے ساتھ کہ ہم کو ایمانیات، ہمارے عقائد ہم کو پتہ نہیں ہے، اگر پتہ ہے بھی تو ہمارے ذہن میں ایک غلط فہمی کا ایک تصور ہے، کئی ایمانیات کے متعلق ہمارے عقائد درست نہیں ہیں، اکثر دیکھا جائے گا، کیونکہ ہم باقاعدہ پڑھتے نہیں ہیں، نہ ہمارے ہاں پڑھایا جاتا ہے، اور ہم اخلاقیات میں بھی بہت پیچھے ہیں، کیونکہ اس پر بھی توجہ نہیں ہے۔ آپ اکثر طلباء سے اگر آپ پوچھیں گے، میں تو عوام کی بات تو دور کی بات ہے، اگر آپ کوئی بھی مدارس میں طلباء کے پاس جائیں گے اور ان سے سوال کریں گے تو وہ حضرات آپ کو احکام کے بارے میں، اس کے متعلق سوالات کے جوابات دینے کے وہ قابل ہیں، لیکن طلباء بھی آج زمانے کا مسئلہ ہے یہ کہ وہ ایمانیات میں بھی کمزور ہیں اور اخلاقیات میں بھی کمزور نظر آتے ہیں۔ تو عوام الناس ہے۔ تو ہمارا اہم مسئلہ کیا ہے، ہم کو یہ سمجھنا ہے کہ ایمانیات پر توجہ ہو اور اخلاقیات پر توجہ ہو۔ تو اب چلیے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ
ایمانیات پڑھنا اتنا اہم کیوں ہے؟ عقائد پڑھنا اتنا اہم کیوں ہے؟ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہم عقائد پڑھ کیوں رہے ہیں؟ تو سیرت مبارکہ کا جو حضرات مطالعہ کر چکے ہیں یا وہ واقف ہیں ان کو پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر حیات مبارکہ کو ہم دیکھیں کہ آپ کی حیات مبارکہ کے دو حصے ہیں. ایک حصہ ہے مکہ مکرمہ کا اور ایک حصہ ہے مدینہ منورہ کا. یہاں پر 13 سال، یہاں پر 10 سال. اب یہاں پر آپ غور فرمائیے کہ ہم جو اکثر ہماری توجہ آج جو ہے فقہ پر ہے، احکام پر ہے، حلال حرام پر ہم بات کرتے ہیں. اکثر ہم بات ایمانیات پر نہیں کرتے، احسان پر، اخلاقیات پر بہت کم ہے. اور اخلاقیات بھی ایسی چیز ہے کہ یہ ایک دن میں کوئی صوفی نہیں بن جاتا. یہ ایک مرحلہ ہے، ایک گریجول پروسیس ہے، وقت لگتا ہے. زندگی بھر مشقت محنت کرتے 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 بندہ بتدریج مراحل طے کرتا ہے، اس کے بعد کہیں جا کر کوئی اس کو مرتبہ حاصل ہوتا ہے. یہ اخلاقیات کی بات ہے. کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے اخلاقیات میں کہ آپ لوگوں کو کتنا بھی پڑھا لو، سکھا لو، لیکن وہ اخلاق ان میں ظاہر نہیں ہوتے. جیسے رزق، علماء کچھ فرماتے ہیں کہ رزق کی طرح ہے کہ کوئی بندہ زندگی بھر کماتا ہے، بہت محنت کرتا ہے، بہت پیسہ کماتا ہے، لیکن وہ استعمال نہیں کرتا. کماتا کس کے واسطے ہے؟ وہ اپنے آل و اولاد کے لیے کماتا ہے، اور ویسے ہی پھر وہ فوت ہو جاتا ہے، وصال اس کا ہو جاتا ہے، تو وہ اپنی محنت سے جو کمایا تھا وہ کمائی کا تو وہ استفادہ نہیں کر سکتا، لیکن اس کی آل و اولاد پھر کرتی ہے. تو رزق کی طرح ہے اخلاق، کہ کتنا بھی پڑھا لو ہو سکتا ہے کہ وہ اس میں شخص میں ظاہر نہ ہو. تو یہ بہت محنت کا کام ہے اور زندگی بھر کرنے کا کام ہے، زندگی بھر کا ایک پروسیس ہے، لائف ٹائم پروسیس ہے. تو اب یہاں پر ہم بات کر رہے تھے 13 سال مکہ مکرمہ کے ہیں، 10 سال مدینہ منورہ کے. اب آپ یہاں پر غور فرمائیے، ہم حلال حرام کی بہت بات چلتی ہے ہمارے ہاں، ہم کو بڑا معلوم ہے حلال کیا ہے حرام کیا ہے. تو حلال، اب احکام میں اسلام میں ہم پڑھے تھے، حدیث پاک میں ہم پڑھے تھے کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج ہے. تو آپ بتائیے نماز کب فرض ہوئی تھی؟ 5 وقت کی نماز کب فرض ہوئی تھی؟ علماء فرمائیں گے کہ مکہ مکرمہ کے آخری مرحلے میں 1 سال پہلے تقریباً یہاں پر معراج واقع ہوئی. ٹھیک، معراج یہاں پر واقع. دیکھیے آپ، زکوٰۃ کب فرض ہوئی؟ زکوٰۃ اور روزہ کب فرض ہوا؟ 2 ہجری میں. تو 2 ہجری ہے یہاں پر، سمجھیں یہاں پر آپ اس کو 12 ہجری بول دیجیے. یہ اس کو ہم دیکھیں گے کہ یہ ہے 2 ہجری. 2 ہجری میں روزہ اور زکوٰۃ. حج کب فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ آخری سال یہاں پر. تو آپ یہاں پر سمجھیے آخر میں 10 ہجری. اب مسئلہ یہ پیش آتا ہے کہ نماز یہاں پر فرض ہوئی، روزہ زکوٰۃ یہاں پر فرض ہوا، حج یہاں پر فرض ہوا، تو یہاں یہ اتنا لمبا عرصہ جو یہ عرصے سے کافی طویل ہے، تو یہاں پر آخر کیا ہو رہا تھا؟ صحابہ کرام کو جو تعلیمات دی جا رہی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے، وہ آخر کیا تعلیمات تھیں؟ یہ سوال اٹھتا ہے. یہاں پر تو کوئی احکام کی بات نہیں نظر آتی، احکام تو یہاں شروع ہو رہے ہیں، تو اس سے پہلے کیا ہو رہا تھا؟ تو علماء فرماتے ہیں یہ دراصل بات یہ تھی کہ جو اصل کام ہو رہا تھا وہ ہو رہا تھا ایمانیات کا اور احسان کا. یہ دونوں احکام تو بات کی بات ہے، یہاں پر جو تبلیغ ہو رہی تھی، جو تعلیمات دیے جا رہے تھے، وہ عقائد کے تعلیمات تھے اور اخلاق کے تعلیمات تھے. یہ بہت، کیونکہ کوئی بندہ ایمان اگر اس کا نہیں ہے، وہ زمانے میں مشرکین تھے، تو مشرکین کا عقیدہ کچھ اور ہے، یہودیوں کا عقیدہ کچھ اور ہے، نصرانیوں کا عقیدہ کچھ اور ہے. تو ہم کو چاہیے کہ اسلام کا عقیدہ کیا ہے یہ سمجھنا ضروری ہے، اس لیے اتنا وقت دینا پڑا. ویسے ہی احسان، اخلاق اگر نہیں کسی شخص میں، تو وہ مسلمان تو دور کی بات ہے، وہ انسان بھی کہلانے کے قابل نہیں ہوگا. انسانیت اگر نہیں ہو تو پھر وہ کا انسان. تو یہاں پر عقائد اور اخلاقیات پر کام ہو رہا تھا. یہ بات ہم کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ عقائد پڑھنا کتنا اہم ہے. اس لیے علماء فرماتے ہیں
کہ عقیدہ کا جو علم ہے وہ اشرف العلوم ہے، اشرف العلوم ہے۔ کیا مطلب اشرف العلوم؟ تمام علوم میں سب سے زیادہ شرف اگر کوئی علم کو حاصل ہے تو وہ ہے علوم عقیدہ، ایمانیات۔ کیوں؟ کیونکہ کوئی بھی علم کا شرف، کوئی بھی علم کی نوبلٹی اگر ہوتی ہے، اہمیت اگر ہوتی ہے، تو اس علم میں کیا پڑھا جا رہا ہے، اس علم میں کیا پڑھا جا رہا ہے، کس کے تعلق سے پڑھائی کی جا رہی ہے، کس کے متعلق بیان کیا جا رہا ہے، وہ دیکھا جائے گا۔ تو علوم العقائد میں ہم اللہ سبحانہ و تعالی کے متعلق پڑھتے ہیں۔ تو شرف العلم بشرف المعلوم، جس کے بارے میں پڑھا جائے گا، جس کی جو اہمیت ہے، اس کے حساب سے اس علم کی بھی اہمیت ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات و صفات اور اس کے افعال کے متعلق ہم پڑھتے ہیں عقائد میں، تو لہٰذا عقیدے کا علم سب سے اہم اور سب سے زیادہ شرف والا علم ہے۔ یہ بات ذہن نشین کر لینا چاہیے، اس کی اہمیت ہمارے ذہنوں میں ہم کو بٹھا لینا چاہیے، ذہن نشین کر لینا چاہیے کتنا اہم ہے، اس سے بات سمجھ میں آتی ہے۔ تو اس لیے آپ دیکھیں گے علوم عقائد میں اوپر سے تین موضوعات ہوتے ہیں۔ ایک ہوتے ہیں الہیات ہوتے ہیں، اور اس میں ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے متعلق پڑھتے ہیں۔ دوسرا ہوتا ہے نبوات میں ہم انبیاء علیہ السلام کے متعلق کیا عقائد ہونا چاہیے ہمارے، وہ پڑھتے ہیں۔ اور تیسرا ہوتا ہے کہ سمعیات میں کیا ہوتا ہے، کچھ ایسے چیزیں ہوتے ہیں جو صرف ہم کو نقل کے ذریعے آئے ہیں، ٹرانسمیشن کے ذریعے ہم تک پہنچے ہیں، بزرگوں کے ذریعے، علماء کے ذریعے، اور اس میں کوئی عقل کا دخل نہیں ہے، تو اس کو صرف سننا ہے اور آمنا صدقنا کہہ کر قبول کر لینا ہے، ایمان لا لینا ہے۔ تو یہ تین اوپر سے یہ تین سیکشن سے سمجھیے، ہمارے تین فصول ہیں، تین ابواب ہیں عقائد کے۔ اور عقیدہ لانا کس پر فرض ہے، کس پر ضروری ہے، ایمان لانا کس پر ضروری ہے، تو ہم کہیں گے، علماء فرماتے ہیں کہ ایک مکلف پر ایمان لانا بہت ضروری ہے، یعنی فرض ہے۔ کیا مطلب؟ مکلف کون ہوتا ہے؟ مکلف کون ہوتا ہے؟ مکلف کا مطلب ہے لیگلی اکاؤنٹیبل یا لیگلی ریسپانسیبل پرسن، یعنی کل کے دن سوال ہوگا اس سے کہ تم فلاں کام کیوں نہیں کیے جو تم پر فرض ہوا تھا۔ تو فرض ہوتا کیسے ہے؟ تو اس کے 4 شرائط ہیں۔ ایک ہے بالغ ہونا، دوسرا ہے عاقل ہونا، تیسرا ہے سلیم الحواس، میں ابھی عرض کروں گا کیا مطلب ہے، اور چوتھا ہے بلغت الدعوہ، ٹھیک، دعوت پہنچنا، بلغت ہو الدعوت السلیمہ لا مشوہہ۔ کیا مطلب؟ بالغ ہونا، کم سے کم بالغ ہونا، یعنی بچہ، مرد ہو کہ عورت ہو، سن بلوغ تک پہنچنا، پیوبرٹی پار کر لینا، اڈلٹ ہونا۔ تو ہمارے پاس اڈلٹ کب ہوتے ہیں؟ فقہ میں ہم پڑھتے ہیں کہ جیسے ہی بچے، لڑکوں یا لڑکیوں میں جیسے ہی آپ کو بلوغ کے آثار نظر آتے ہیں، جیسے آواز کا، عورتوں کے واسطے آواز پتلی ہونا شروع ہوتی ہے، باریک ہونا شروع ہوتی ہے، مردوں کی آوازیں موٹی ہونا شروع ہوتی ہیں، اور ویسے ہی اور بھی آثار ہیں جو بایولوجیکلی ہم کو پتہ ہے، وہ آثار جیسے نظر آتے ہیں، عورتوں کے لیے حیض ہے اور مردوں کے لیے احتلام ہے، تو وہ بالغ ہو گیا، ختم۔ پھر عاقل کون ہے؟ جس کی عقل ہو، یعنی وہ سین پرسن ہو، مجنون نہ ہو، نہ ہی وہ مجنون اور معتوہ کے بیچ میں ایسا شخص نہ ہو۔ جو کچھ ایسے حضرات بھی ہوتے ہیں، ان کو کہتے ہیں معتوہ، یعنی ان کی عقل جو ہے وہ زیادہ بڑھتی نہیں ہے، ایک لیول تک آ کر رک جاتی ہے، اگرچہ کہ ان کی عمر بلوغ سے بڑھ جاتی ہے، لیکن وہ ان کے مرض کی وجہ سے ذہن میں وہ حضرات
عقل ان کی صرف بچوں والی ہی رہتی ہے، تو وہ عاقل نہیں کہلائیں گے، وہ معتوہ کہلائیں گے۔ تو یہاں پر عاقل مطلب عقل والا ہو، مجنون نہ ہو، پاگل نہ ہو۔ اور سلیم الحواس یعنی یہاں پر بات ہوتی ہے بصارت کی، کہ آپ کی سائٹ اور آپ کی سماعت۔ اس کو انگریزی میں لکھ دیتا ہوں، بصارت سائٹ، اور یہاں پر آپ کی ہیئرنگ، دیکھ سکنا اور سن سکنا۔ کیوں؟ کیونکہ ایسا شخص جو نہ سن سکتا ہے نہ دیکھ سکتا ہے، اس تک پیغام اسلام کیسے پہنچے گا؟ پہنچنا بہت مشکل ہے۔ تو کم سے کم اس کو دیکھنا آنا چاہیے، یا اس کو سنائی دینا چاہیے کم سے کم، تب جا کر ہم کہیں گے ٹھیک ہے یہ ایک شرط پوری ہوئی۔ کیونکہ پیغام پہنچانا ہے اسلام، اور پیغام جو پہنچ رہا ہے وہ پیغام درست پیغام ہو، اسلام کا صحیح پیغام پہنچے۔ غلط مینیپولیٹڈ، توڑ مڑوڑ کر جو پیش کیا جاتا ہے ہمارے میڈیا میں، خاص طور سے غیر مسلم میڈیا میں، کہ مسلمان ٹیررسٹ ہیں، مسلمان فلاں ہیں، مسلمان یہ ہے، مسلمان وہ ہے، تو اسلام کا اصل پیغام ان تک نہیں پہنچ رہا ہے۔ صحیح پیغام پہنچنا یہ شرط ہے۔ اگر غلط پیغام پہنچا تو وہ سمجھے گا کہ اسلام غلط ہے، جو کہ حقیقت میں اس کے برعکس ہے۔ تو اسلام ظلم کرتا ہے، اسلام فلاں کرتا ہے، فلاں کرتا ہے۔ تو یہ پیغام صحیح سلامت پہنچنا چاہیے، جیسا اسلام ہم کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جو پہنچایا ہے ہم تک، وہی تعلیمات پہنچنی چاہیے، تب جا کر یہ شرط پوری ہوگی۔ ورنہ اگر کسی تک غلط پیغام پہنچا غلط ذریعے سے، تو پھر وہ یہ شرط پوری نہیں ہوگی، تو وہ مکلف نہیں ہوگا۔ جب یہ ساری شرطیں پوری ہو جائیں گی تو پھر وہ مکلف کہلائے گا، اس پر ایمان لانا فرض ہے، اور ایمان اگر نہ لائے تو پھر وہ کافر کہلائے گا۔ اگر یہ شرطیں پوری نہیں ہوئی تو پھر وہ غیر مسلم ہوگا۔ ہم اس کا، اگر وہ اسلام کو وہ قبول نہیں کرتا ہے تو ہم یہ اس کو نہیں کہہ سکتے کہ بھائی تو کافر ہے، چونکہ اس کو اسلام کا پیغام پہنچا ہی نہیں۔ تو یہ بات ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ اور تقلید ہم کہتے ہیں علماء، تقلید کا مطلب ہے امیٹیشن، بلائنڈ امیٹیشن۔ اب ہم پڑھیں گے عقیدے میں آگے، عقیدہ پڑھنا اتنا امپورٹنٹ کیوں ہے۔ بلائنڈ امیٹیشن کا مطلب ہے کہ کوئی عالم کی بات بغیر دلیل کے، بغیر ایویڈنس کے، بغیر پروف کے قبول کر لینا اور اس کی بات پر عمل کر لینا، اس کو تقلید کہتے ہیں، بلائنڈ امیٹیشن۔ تو ہم کہتے ہیں فقہ میں، علماء فرماتے ہیں فقہ میں تقلید کرنا ضروری ہے، فرض ہے یا واجب ہے کہہ سکتے ہیں آپ۔ لیکن عقیدے میں، ایمان لانے میں، مسلمان ہونے کے واسطے اللہ اس کے رسول پر ایمان کوئی اگر لا رہا ہے تو وہ تقلید نہیں کرے گا۔ تقلید کرنا یہاں پر ناجائز ہے، تقلید کرنا ناجائز ہے۔ کیوں؟ عقائد میں، ایمان لانے میں، عقیدے میں تقلید کیوں ناجائز ہے؟ کیونکہ یہ ایسی چیز ہے، اگر ہم اکثر ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، ہمارے والدین کو دیکھ کر، ہمارے دوست و احباب کو دیکھ کر ہم کم سنی سے ہم مسلمان ہو جاتے ہیں، تو یہ ایک قسم کی تقلید ہی ہوئی۔ اور تقلید اس لیے ہے کیونکہ آپ ان کو دیکھ کر ایمان لائے، آپ خود غور و فکر نہیں فرمائے، آپ غور و فکر نہیں کیے کہ اسلام درست ہے نہیں ہے۔ کل کے دن کوئی کچھ بھی آپ کو شبہات یا شکوک میں مبتلا کر دیا تو اندیشہ ہے کہ وہ شخص اسلام سے پھر سکتا ہے تقلید کرنے کی وجہ سے۔ تو اس لیے عقائد ایمان لانے میں تقلید نہیں کرنے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ اس کے رسول کے متعلق ہم کو بنیادی دلائل معلوم ہونے چاہیے، اللہ کے وجود کے متعلق، چاہے وہ عقل سے ہو یا چاہے صوفیہ کے ہاں جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کشف سے ہوتا ہے، الہام سے ہوتا ہے، تو ان کے پاس حق الیقین ہے۔ میں عرض کروں گا حق الیقین کیا ہوتا ہے۔ وہ یقین کے 3 مراتب ہوتے ہیں، علماء فرماتے ہیں۔ تو یقین ہونا چاہیے، چاہے وہ علمی اعتبار سے ہو، عقل کے اعتبار سے ہو، یا چاہے وہ کشف روحانی اعتبار سے ہو۔ یہ علم ہونا ضروری ہے، تب جا کر بندہ تقلید سے باہر نکلے گا۔ تو جس کی بھی تقلید میں ایمان لایا تھا، اگر وہ شخص ایمان سے پھر جائے، لیکن یہ شخص ایمان سے نہیں پھرے گا، یہ ہم چاہتے ہیں، یہ ہمارا اصل منشا، نقطۂ نظر ہے۔
اس لیے تقلید ناجائز ہے ایمان لانے کے لیے۔ اور یہاں پر ہم ابھی ایسے عرض کیے کہ یقین کے 3 مراتب ہیں۔ کیا 3 مراتب ہیں؟ علماء فرماتے ہیں ایک ہے علم الیقین، ایک ہے علم الیقین، علم الیقین، دوسرا ہے عین الیقین، عین الیقین، اور تیسرا ہے حق الیقین۔ تو اس میں علم الیقین کیا ہے؟ مطلب آپ کو خالی علم ہوا کوئی چیز کا۔ مثال کے طور پر ایک مثال دینے کے لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک گاڑی ہے، ایک آپ کے دوست آئے اور آپ سے کہے کہ بھائی میں فلاں اسپورٹس کار خریدا ہوں، میں ایک اسپورٹس کار خریدا ہوں، تو آپ نے کہا ماشاءاللہ مبارک، بہت بہت مبارک ہو آپ کو۔ اب وہ اسپورٹس کار جو ہے، سمجھی مثال کے طور پر آج کل کے فیراری ہے سمجھے، تو وہ کہا آپ کو بھائی میں فیراری خریدا ہوں، تو آپ نے مبارکباد دی، تو آپ کو خالی ابھی علم حاصل ہوا، آپ نے خود دیکھا نہیں، مشاہدہ فرمایا نہیں۔ لیکن اگر کوئی آ کر کہے بھائی آپ کا دوست آپ کو بیوقوف بنا رہا ہے، اس نے کوئی گاڑی نہیں خریدی، وہ صرف آپ کو بیوقوف بنا رہا ہے، تو آپ کو کیا شک آئے گا؟ جی ہاں بالکل، آپ کو شک آ سکتا ہے، آپ کو شک ہو سکتا ہے کہ وہ شاید جھوٹ کہہ رہا ہو، شاید آپ پر وہ پرینک، آج کل پرینکس بہت ہوتے ہیں، تو آپ پر وہ پرینک کھیل رہا ہو، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ خود اس کے گھر پر گئے، گھر پر جا کے آپ دیکھیں کہ بھائی وہاں پر گاڑی تھی، عین یعنی آنکھ کو بولتے ہیں، خود آپ نے اس گاڑی کا مشاہدہ اپنی آنکھوں سے کیا، گاڑی پارک کی ہوئی تھی گھر کے سامنے، تو آپ نے کہا ماشاءاللہ گاڑی بہت اچھی لگ رہی ہے، خوبصورت گاڑی ہے، تو یہاں پر آپ کا درجہ تھوڑا سا بڑھ گیا۔ یہاں پر خالی علم پر تھا، اب آپ خود آنکھ سے دیکھ لیے، تو اب آپ کا درجہ تھوڑا سا یقین کا بڑھ گیا ہے۔ اب کوئی اگر آپ کہے کہ بھائی وہ جھوٹ بول رہا ہے، تو آپ کہیں گے نہیں میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں، لیکن ابھی بھی خدشہ ہے، ابھی بھی ڈر ہے، کہ خوف ہے کہ کوئی آپ کو کہے بھائی وہ گاڑی دکھنے میں تو باہر سے بڑی اسپورٹس کار لگ رہی ہے، فیراری لگ رہی ہے، لیکن وہ اندر سے اصل میں انجن ماروتی کا ہے، انجن کوئی چھوٹی گاڑی کا لگا دیا ہے، باہر سے باڈی ایک بنا دیا ہے فیراری کی، اور آپ کو بظاہر دکھا رہا ہے کہ وہ فیراری خرید لیا، تو یہاں پر شک آ سکتا ہے۔ تو اسی لیے پھر تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ حق الیقین تک پہنچنا، یہ مرحلہ یہ ہے کہ آپ گاڑی میں جا کر بیٹھیں، دوست کو کہیں بھائی چابی دو، مجھے کار چلانا ہے تمہاری، جا کر ذرا رن وے ہائی وے پر جا کر آتا ہوں، گاڑی کو کیسی سپیڈ ہے، رفتار کیسی ہے، ذرا اس کے مزے لے کر آتا ہوں میں۔ تو آپ جاتے ہیں، گاڑی کو پوری رفتار کے ساتھ گاڑی کو بھگاتے ہیں، اور گاڑی کو آپ ایکسپیرینس کرتے ہیں، تجربہ، گاڑی کو آپ ایکسپیرینس کرتے ہیں۔ جب آپ ایکسپیرینس کریں گے نا، آپ کو کوئی بھی آ کر کہنے دو کہ بھائی وہ جھوٹ بول رہا ہے، تو کیا آپ اس کی بات مانیں گے کسی کی بھی؟ آپ کہیں گے میرے بھائی میں خود ایکسپیرینس کر چکا ہوں وہ گاڑی کو جا کر، میں نہ صرف علم پر تھا، نہ علم کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں، نہ ہی میں دیکھنے مشاہدے کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں، بلکہ میں خود تجربہ کرا ہوں، اور میں اس بات کو اب مانتا ہوں کہ حق ہے، اس نے فیراری خریدی ہے، میں چلا کر آ رہا ہوں۔ بلا تشبیہ و تمثیل یہ مثال تھی۔ ویسے ہی ہم جب عقائد پڑھ رہے ہیں تو ہم علم الیقین کی منزل پر آئیں گے، ابھی ہم علم الیقین کی منزل پر بھی نہیں ہے، ابھی علم بھی نہیں حاصل ہوا ہے ہم کو۔ جو پڑھ چکے ہیں ان کو علم حاصل ہے، جو نہیں پڑھ چکے وہ ابھی علم کی منزل تک بھی نہیں پہنچے۔ ہم جب عقائد پڑھ لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، دلائل دیکھیں گے، عقل کے دلائل جو ہیں ہمارے پاس، عقلی دلائل، تو ہم علم الیقین کے منزل پر پہنچیں گے۔ ابھی آگے عین الیقین ہے، آگے حق الیقین ہے۔ حق الیقین کی منزل یہ ہے، یہ خاص صوفیہ کی ہے، اولیاء کی ہے۔ یہ حضرات کو عقل کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے، کیونکہ یہ ایسے ہیں کہ یہ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ میں، ایسے غرق ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ان کو ایسا تجربہ ہوتا ہے، پرسنل ایکسپیرینس ایسا ہوتا ہے کہ وہ جیسے ہم مخلوق ہیں تو ہم دیکھیں گے، ہم مخلوق کو دیکھیں اور ہم مخلوق کو دیکھ کر ہم کہیں اچھا مخلوق پیدا ہوئے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ ایک خالق بھی ہوگا۔ لیکن یہ ایسے بندے ہوتے ہیں اللہ کے خاص مقرب بندے کہ یہ خالق کا مشاہدہ کرتے ہیں، خالق کی بارگاہ میں ہوتے ہیں، اور وہ اس کے تجربے سے وہ کہتے ہیں اچھا خالق اگر ہے تو پھر مخلوق بھی شاید کہیں نہ کہیں ہوگی، دکھ تو نہیں رہی مجھے۔ ان کو صرف خالق ہی دکھتا ہے ہر جگہ، وہ ایک الگ لیول ہے، وہ الگ ایک مرتبہ ہے، اس کے لیے بہت محنتیں کرنی پڑتی ہیں، مشقتیں کرنی پڑتی ہیں۔ تو یہ درجے تھے یقین کے، تو ہم کو پہلے درجہ علم الیقین پر پہنچنا ہے انشاءاللہ، اس کے بعد پھر ہم عین الیقین پر آئیں گے، پھر حق الیقین پر آئیں گے۔ تو یہ ایک بڑا لمبا پروسیس ہے زندگی کا، وہ ہم کو کرتے رہنا ہے۔
آگے بڑھتے ہوئے ہم عقائد جو ہیں، عقائد ہم طریقہ کار کیا ہے پڑھنے کا؟ عقائد کا طریقہ کار یہ ہے عقائد کا پڑھنے کا کہ سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں کہ ہم آخر اہل سنت کا عقیدہ ہے کیا، تو اس کو ہم بولیں گے علم العقائد یا علم العقیدہ، یا اس کو ہم کہتے ہیں اصول الدین بھی کہتے ہیں، اصول الدین۔ کیوں؟ کیونکہ یہ دین کی اصول ہے، دین کی اصل ہے، یہ دین کی بنیاد ہے، فاؤنڈیشن، اصل یعنی فاؤنڈیشن، ہمارے دین کی بنیاد ہے ہمارا عقیدہ۔ عقیدہ درست نہیں ہے تو پھر کچھ بھی درست نہیں ہے دین میں۔ تو ویسے ہی اس کو اور بھی کہتے ہیں الفقہ الاکبر۔ فقہ الاکبر کیا مطلب؟ اب یہ فقہ جو ہے یہ عربی کا مطلب، یہاں پہ لغوی ترجمہ لینا ہے آپ کو، لغوی معنی وہ ہے فقہ کا مطلب انڈرسٹینڈنگ، یہاں پر وہ ہمارا علم نہیں ہے، انڈرسٹینڈنگ ہے۔ فقہ الاکبر یعنی دا بگر انڈرسٹینڈنگ۔ ایک فقہ الاصغر ہوتی ہے، فقہ الاصغر کیا ہے؟ وہ ہماری علم العقیدہ ہے، علم العقیدہ، علم الفقہ ہے ہماری، علم الفقہ جس میں ہم روزہ زکوٰۃ نماز وغیرہ پڑھتے ہیں، فقہ الاصغر ہے، یہ چھوٹی فقہ ہے، چھوٹی انڈرسٹینڈنگ ہے۔ بڑی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے العقیدہ۔ تو ہم عقیدے میں اس کو کہتے ہیں علم العقیدہ بھی کہتے ہیں، اس کو اصول الدین بھی کہتے ہیں۔ جب یہ پڑھ لیں گے، یہ فرسٹ سٹیپ ہے۔ سیکنڈ سٹیپ ہے اس کی دفاع کرنا۔ دفاع کیسے کریں گے آپ؟ دفاع کریں گے عقل کے ذریعے، تو اس کو کہتے ہیں علم الکلام۔ علم الکلام کہتے ہیں، انشاءاللہ ہم دیکھیں گے، بخصوص کریں گے عقیدہ علم الکلام میں فرق کیا ہے۔ تو عقیدہ پڑھے بعد ہم جب مان لی عقیدے کو، پھر ہم دفاع کریں گے اس عقیدے کی، اس کو کہتے ہیں علم الکلام۔ اور ایک اور چیز ہوتی ہے، یہ دوسری چیز ہے، یہ ہے فلسفہ۔ فلسفہ جو ہے فلسفی ہے، فلسفی یعنی یہاں پر کوئی بھی ایمان نہیں لے کر آتا ہے، بلکہ پہلے یہ سوال کرتا ہے کہ خدا ہے نہیں ہے، میں سوچتا ہوں، غور و فکر کرتا ہوں، میں اس کے بعد پھر کہوں گا کہ میں ایمان لاتا ہوں یا نہیں لاتا ہوں۔ تو یہ غلط ہے، اس پہ یہ حرام ہے، عوام الناس کے لیے پڑھنا یہ حرام ہے یہ چیز۔ اس میں اور کلام میں بہت بڑا فرق ہے۔ کلام میں ہم پہلے سے ایمان لا چکے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ ہے اس پر ہم ایمان لا چکے ہیں، پھر ہم دفاع کرتے ہیں اس ایمان لانے کے، اس ان عقائد کی ہم دفاع کرتے ہیں، وہ ہمارے بلیفز کی ہم دفاع کرتے ہیں، ڈیفینڈ کرتے ہیں ان کے بلیفز کو۔ تو ہم بغیر کوئی دلیل کے ہم ایمان لاتے ہیں، پھر ہم دفاع کرتے ہیں، اس کو بولتے ہیں علم الکلام۔ فلسفے میں کیا ہوتا ہے؟ پہلے بندہ سوچتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، پھر ایمان لاتا ہے۔ یہ بالکل عوام کے لیے حرام ہے، اور صرف خواص الخواص کے واسطے یہ پڑھنا ہے ان کو، وہ بھی جو فلاسفہ ہیں، جو بھی فلاسفرز ہیں، ان کے دلائل کا رد کرنے کے لیے، بس یہ چیز الگ ہے اور یہ علم الگ ہے۔ یہ کلام سے لوگ اکثر کیا ہوتا ہے، میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، اکثر لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ علم الکلام اور فلسفہ ایک ہی چیز ہے۔ یہ اس لیے ہوا کیونکہ ہمارے علم الکلام کے ٹریڈیشن میں، ہماری روایتوں میں سب سے پہلا مرحلہ امام غزالی سے پہلے کا جو زمانہ تھا، امام اشعری، امام ماتریدی کا، اس زمانے میں کیا ہوا تھا؟ فلاسفہ نہیں تھے بلکہ معتزلہ تھے۔ میں عرض کروں گا کون تھے۔ تو بعد میں کیا ہوا علم الکلام میں؟ معتزلہ کے زمانے میں تو بالکل بنیادی باتیں تھیں، لیکن جب فلاسفہ مسلم فلاسفر شروع کیے اپنے باتیں رکھنا، امام غزالی ان کا رد فرمائے، تو وہ پھر کیا ہوا؟ کلام کی کتابوں میں کچھ فلسفہ داخل ہوا رد کرنے کے ذریعے، یعنی رد کرنے کی بنا پر، رد کرنے کی ان کی غرض تھی، اس غرض کے تحت فلسفی باتیں کلام کی کتب میں داخل ہوئے ان کا رد کرنے کے لیے صرف۔ لیکن کیا ہوا؟ مغالطہ آج کیا ہو گیا ہے، جو حضرات واقف نہیں ہے ان علوم سے، وہ کہتے ہیں فلسفہ اور علم الکلام ایک ہی چیز ہے۔ یہ غلط فہمی ہے، اس کا ازالہ کرنا بہت ضروری ہے تاکہ لوگ سمجھ سکیں کہ علم الکلام یہ حرام نہیں ہے، یہ بلکہ فرض کفایہ ہے۔ عرض کروں گا آج کا زمانہ ایسا آ گیا ہے، بلکہ ہو سکتا ہے یہ فرض عین بھی ہو جائے، خاص طور سے سائنس پڑھنے والے حضرات کے لیے یہ ہو سکتا ہے علم الکلام پڑھنا فرض عین ہو گیا ہوگا، کیونکہ آج اتنا فتنہ فساد ہے، اتنا ایتھیزم کا وابلہ ہے سوشل میڈیا پر، تو ہم کو ضروری ہے کہ علم الکلام کے بنیادی نکات سے ہم واقف ہو جائیں، یہ ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ اور میں سوچ رہا تھا کہ امام غزالی، امام شرم بلالی کے متعلق میں کچھ عرض کروں میرے خیال سے، لیکن وقت کافی ہو چکا ہے، تو میں اور کچھ اور چیزیں میں عرض کرنا چاہ رہا تھا۔ تو ہم جب کبھی بھی ہم اپنے آپ کو ایک بات، اہم بات یاد رکھیے، ذہن میں رکھیے کہ ہم جب کبھی
کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ کیا ہو، مسلمان ہو، تو مسلمان ہیں، بے شک مسلمان ہیں، لیکن اگر آپ کو کوئی پوچھے کہ آپ کا منہج کیا ہے، تو دیکھیے بھائی، آپ کہیں گے نہیں میں فرقوں میں بٹنا نہیں چاہتا، میں یہ نہیں کرنا چاہتا، اچھی بات ہے، فرقوں میں نہیں بٹنا ہے، لیکن فرقے اب بن چکے ہیں، فرقے اب بن چکے ہیں، تو ہم کہیں گے ہم اہل سنت والجماعت ہیں۔ جب آپ کہیں گے آپ اہل سنت والجماعت ہیں، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں شیعہ نہیں ہوں، میں خارجی نہیں ہوں، میں معتزلی نہیں ہوں، میں فلاں نہیں ہوں، میں فلاں نہیں ہوں، میں اہل سنت والجماعت ہوں۔ تو جب آپ یہ کہیں گے تو آپ اپنی شناخت کیا رکھیں گے؟ آپ کی شناخت ہوگی کہ آپ کہیں گے عقیدے کے تعلق سے، عقیدے کے تعلق سے آپ کیا کہیں گے؟ یا تو آپ اشعری ہوں گے، یا تو آپ ماتریدی ہوں گے، یا آپ اثریہ حنبلی ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے، آج کے حنابلہ جو ہماری سلفی شاخ ہے، سلفی موومنٹ جو تھا، ابن عبد الوہاب النجدی، وہ حضرات جو ہیں وہ بھی اپنے آپ کو حنبلی کہتے ہیں، لیکن وہ حضرات تھوڑے سے بھٹکے ہوئے ہیں، تو یہ جو ہے یہاں پر حنبلی سے اچھا بہتر ہے اثری۔ اس میں کیا ہے، آج کے زمانے میں تھوڑا سا مسئلہ پیش آ گیا ہے، تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ بہتر ہے آپ اشعری ماتریدی رہیں، یہ بہتر ہے، کیونکہ اس میں کافی قسم سے ایک ہائی جیک ہو گیا ہے، سمجھیے آپ، یہ مذہب بہت کم حضرات ہیں جو آپ کو ملیں گے کہ ایکچولی وہ اثری اصلاً حنبلی ہوں گے، ورنہ اکثر حضرات تو آج کل آپ کو سلفی ہی ملیں گے، جو بھی اپنا کو اثری حنبلی کہتے ہیں، اکثر حضرات وہ آپ کو سلفی موومنٹ سے متعلق ہی ملیں گے، تو تھوڑا سا پڑھنا بہت اہم ہے اس کے لیے سمجھنے کے لیے۔ تو آپ کہیں گے میں یا تو اشعری ہوں، یا ماتریدی ہوں، یا اثری ہوں، عقیدے کے تعلق سے، اہل سنت کے عقیدے کے تعلق سے آپ یہ کہیں گے۔ آپ یہ نہیں کہیں گے میں بریلوی ہوں، میں صوفی ہوں، میں سلفی ہوں، میں دیوبندی ہوں، میں جماعت اسلامی سے تعلق رکھتا ہوں، یہ سب موومنٹ سے ہے، یہ موومنٹ سے تعلق نہیں ہے ہمارا تعلق عقیدے کے مذاہب سے ہونا چاہیے۔ جیسے آپ فقہ میں کیا کہتے ہیں، فقہ میں آپ کیا ہیں جی؟ فقہ میں فالو کرتا ہوں امام ابو حنیفہ کی، میں حنفی ہوں، میں مالکی ہوں، میں شافعی ہوں، میں حنبلی ہوں۔ تو فقہ میں جب چار مذاہب سے آپ اپنے آپ کو منسلک کرتے ہیں، منسوب کرتے ہیں، ویسے ہی عقیدے میں بھی آپ کیا کریں گے؟ میں اشعری ہوں یا ماتریدی ہوں، ٹھیک ہے، یا اثری کا مسئلہ ہم عرض کر دیا آپ کے سامنے۔ تو یہ ذہن میں رکھنا ضروری ہے، اپنے آپ کو مدرسوں، دیوبند ایک مدرسہ ہے، بریلوی ایک جگہ کا نام ہے، دیوبند جگہ کا نام، آپ کو یہ جگہوں کے ناموں سے اپنے آپ کو منسوب نہیں کرنا ہے، آپ کو منسوب کرنا ہے تو امام اشعری سے، امام ماتریدی سے کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ آپ حضرات کو اگر کوئی سوالات ہیں تو ان سوالات کو آپ ویڈیو میں نیچے پوسٹ کر سکتے ہیں، ہم انشاءاللہ تعالی کوشش کریں گے کہ آپ حضرات کے جوابات دیے جائیں اگلے درس میں انشاءاللہ تعالی۔ اور جو حضرات اگر یہ چاہتے ہیں کہ سوالات تھوڑے سے آپ کے پیچیدہ ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ ان سوالات کو نہیں کیا جا سکتا ویڈیو میں کمنٹس کے ذریعے، تو آپ حضرات بالکل کمنٹ فرمائیے کہ آپ کو لائیو سیشن کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ایک لائیو سیشن رکھا جائے حضرات کے واسطے، جس میں ہم لائیو آپ سے مکالمہ کریں گے، اور آپ حضرات کے جو بھی اشکالات ہیں اور سوالات ہیں ان کے جوابات دینے کی ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ہم نے جو بھی پڑھا اور پڑھایا ہے، اس میں جو بھی کمی اور نقص ہے وہ اللہ تعالیٰ ازالہ فرما دے، معاف فرما دے، اور ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔